الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: فصل لربك وانحر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. قصیدہ بردہ شریف. مولاي صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل غول من الأغوال مقتحم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارک علیہ. ذی الحج کا مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے کے شروع کے 10 دن، ان 10 دنوں میں پہلا جمعۃ المبارک سب کو بہت بہت مبارک ہو. قرآن مجید فرقان حمید قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر سے آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. سورہ کوثر کی دوسری آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، اس سورت کی دوسری آیت میں رب تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. وَانْحَرْ، اور قربانی کرو. مکۃ المکرمہ میں حاجی جو ہیں وہ حج کی تیاری میں مشغول ہیں اور اتوار کی رات مینا کی طرف سفر اختیار کریں گے. پیر کا دن مینا میں گزارنے کے بعد منگل کے دن، کیونکہ ایک تاریخ سعودیہ میں آگے ہے، آج ہماری 4 تاریخ ہے، وہاں 5 تاریخ ہے، تو ایک دن پیر کا دن مینا میں گزارنے کے بعد منگل کے دن وقوف عرفہ لاکھوں لاکھ حاجی
ایک ہی ڈریس اور ایک ہی بولی بولتے ہوئے عرفات کے میدان میں موجود ہوں گے۔ اللہ پاک ان مبارک لمحات کے صدقے ہمیں یہ لمحات زندگی میں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ پورے عالم اسلام میں اربوں مسلمان قربانی کی تیاری میں مشغول ہیں۔ عرب میں بدھ والے دن عید ہے، اس خطہ اعظم میں جمعرات والے دن عید مبارک ہے، تو عید کی تیاری میں سب لگے ہوئے ہیں۔ تو آج بقرعید کے موضوع پر قربانی کیا ہے، قربانی کس پر ہے، کون کون سے شرائط پائے جائیں کہ جس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو آج مختصر وقت میں اس موضوع پر ہم بات سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قربانی کی تعریف پہلے سن لیں۔ آقا کریم سے بھی پوچھا گیا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ عید کی تعریف ذبح حیوان مخصوص بنیت القربۃ فی وقت مخصوص، یعنی مخصوص وقت میں مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ وقت بھی مخصوص ہے، یعنی کہ جب مرضی آئے گائیں لائی اور کاٹ دی، وہ تو کٹتی رہتی ہیں گائیں روز قصاب کی دکان پہ، یہ ان گایوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ قربانی کی بات ہو رہی ہے کہ مخصوص جانور اور مخصوص وقت، ذبح حیوان مخصوص بنیت القربہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ ورنہ آج کل جو پریکٹیکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، بہت زیادہ قربانی کے معاملات میں نمائش ہو گئی ہے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اتنے معاملات نہیں تھے، یہ بزرگ اس بات کی تائید کریں گے۔ اب دن بدن ایک فیشن شو کی طرح بنا دیا گیا، اگر منڈی میں جائیں تو مخصوص ایک وی آئی پی ٹینٹ الگ لگے ہوئے ہیں، وہی جانور جو پیچھے 2 لاکھ کا مل رہا ہے ٹینٹ میں 15 لاکھ کا مل رہا ہے، بات کہیں اور نکل جائے گی۔ مخصوص جانور، مخصوص وقت۔ جانور کون کون سے؟ گائیں، اس کا جوڑ بیل، بھینس، اس کا جوڑ کٹا جسے بھینسا کہتے ہیں، بھینس کا ابو، بکرا، اس کا جوڑ بکری۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں بکری کی قربانی نہیں ہوگی، بکری کی قربانی بھی ہے۔ مینڈا، مینڈی، دھمبا، دھمبی، اونٹ، اونٹنی، یہ مخصوص جانور جو میں نے نام لیے۔ اب کوئی بولے کہ
کہ عید والے دن میں ایک مرغی لا کے قربانی کر دوں، تو مرغی کی قربانی نہیں بتائی گئی۔ کوئی بولے میں بکرا نہیں کرتا، اس کی جگہ ہرن کر لوں، ہرن کا گوشت اور لذیذ ہوتا ہے، تو ہرن کی قربانی، وہ جو ایک ذبح کیا اللہ کے نام سے وہ تو کیا، لیکن جو مخصوص جانور اور مخصوص نیت ہے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ ہرن آپ روز کاٹتے رہے، مخصوص وقت عید کی نماز پڑھ لی، عید کی نماز پڑھنے سے قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگر کسی نے عید کی نماز نہیں پڑھی، پوری رات گائیں بکرے گھما رہے تھے، تھک کے سو گئے، اب آنکھ دیر سے کھلی، پورے کراچی میں عید کی نماز کہیں بھی نہیں، اب کیا کریں؟ کیونکہ عید کی نماز قربانی سے پہلے لازم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا راستے میں خون پڑا تھا، ابھی تو نماز پڑھانے آقا تشریف لے جا رہے ہیں امام الانبیاء، وہ دیکھا قربانی ہوئی ہوئی ہے، پوچھا بھائی یہ کس نے قربانی کی؟ ابھی نماز تو ہوئی نہیں، بتایا گیا، آقا کریم نے فرمایا ان کو بولو قربانی واپس کریں، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوگی۔ اب عید کی نماز آپ نے پڑھ لی، اب قربانی کا وقت شروع ہو گیا۔ اب کئی لوگوں کے ذہن کے اندر ہے کہ صرف مغرب تک قربانی کر سکتے ہیں، اب اندھیرا ہو گیا تو قربانی نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب جدید دور ہے، لائٹ کا سسٹم ہے، اب آپ مغرب کے بعد بھی قربان کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، رات کو 12 بجے بھی کاٹ سکتے ہیں، رات کے 3 بجے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ عید کی نماز سے لے کے پہلا پورا دن پوری رات، دوسرا پورا دن پوری رات، اور تیسرا دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے چھری پھیرنی ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے چھری پھیر دی، اب بھلے گوشت مغرب کے بعد بنا، لیکن مغرب سے پہلے تیسرے دن عید کی نماز ہوئی صبح، عید سے لے کر تیسرے دن مغرب سے پہلے پہلے تک غروب آفتاب، یہ وقت قربانی ہے، اس میں کسی وقت بھی بندہ قربانی کر سکتا ہے۔ اب رہی بات، عوام میں یہ مشہور ہے، گھر میں کئی لوگ استطاعت رکھتے ہیں، 3 بھائی ہیں 4 بھائی ہیں، چاروں اچھا کماتے ہیں، والد بھی اچھا کما رہے ہیں، اب کئی گھروں میں یہ دستور چلتا آ رہا ہے پرانا، کیونکہ بھائی قربانی کرنی ہے، مسجد میں آئے بھائی ایک حصہ ہمارا ڈال دو، یا منڈی میں گئے ایک بکرا لے آئے۔ یاد رہے جس کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا، قربانی کے دن اس نے پائے، تو اس پر قربانی کرنا اپنی واجب ہے۔ اب گھر کا بڑا سربراہ ہے، وہ گائے لے آئے، کہا بھائی گھر کے 6 فرد ہیں، گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 بندوں کا نام ڈل سکتا ہے، گائیں، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، یہ سب 7 حصے رکھتے ہیں، بکرا، بکری، مینڈا، دھمبا، ان میں ایک حصہ ہے، اور شریعت نے ان کی عمر بھی تعین کیا ہے، شریعت نے ان کی عمر کا بھی بتایا کہ ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے تو قربانی ہوگی، کیونکہ منڈی میں جاتے ہیں تو شہر والے ہم لوگوں کو اتنی معلومات جانوروں کی ہے نہیں، اب وہ ہے کھیرا جانور، اب کھیرا جانور ہے، بیچنے والا کہتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں یہ پکا کھیرا ہے، بلکہ اس کو بھی کئی مرتبہ معلومات نہیں ہوتی۔ ایک تو ہوتا ہے بندے نے خود پالا، کیونکہ گائے کی عمر
بتائی گئی ہے شریعت کے اندر گائے کی جو 2 دانت نکلنے کی عمر ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں یہ پکا کھیرا ہے۔ پکا کھیرا کا مطلب اس کی جو عمر کی ایک لمٹ ہے وہ نکل چکی ہے، اور کئی ویپاری جو ہیں وہ باہر سے مال خرید کر بزنس کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کر کے ان دنوں میں مال فروخت کر کے ایک بزنس کاروبار کا سلسلہ کرتے ہیں۔ تو گائے 2 دانت، بکرا 2 دانت، اونٹ 2 دانت، الغرض دھمبا جو ہے وہ 6 مہینے کا اتنا بڑا ہے، یہ بھی سن لیجئے گا، وہ 6 مہینے کا تو ہے، اگر لگتا بچہ ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ وہ 6 مہینے کا قد میں اتنا بڑا ہے کہ سال والے کے ساتھ کھڑا کرے تو دیکھنے والا کہے گا کہ دھمبے کی عمر 1 سال لگتی ہے۔ تو لہذا ایسے دھمبے کی 6 مہینے کی عمر بھی ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، گھر میں کئی لوگوں پر قربانی جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، لیکن 1-2 بندے کر لیتے ہیں، دوسرے توجہ نہیں دیتے۔ تو لہذا اس کو سمجھیے گا، کیونکہ ان 3 دنوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ جو آپ نے نماز پڑھی وہ آپ پر فرض ہے، آپ نے کوئی نفلی کام کیا وہ اپنی جگہ ہے، کیونکہ کئی لوگ ان دنوں میں ملتے ہیں، جیسے میلاد میں ملتے ہیں نا کہ یار اتنا چراغاں کرتے ہو، لائٹیں لگاتے ہو، نیازیں بانٹتے ہو، کسی غریب کی شادی کر دو۔ ان دنوں میں بھی ملتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا ضرورت ہے، چھوٹی سے چھوٹی گائے بھی 1 لاکھ روپے کی مل رہی ہے ابھی منڈی میں، کم از کم 19-20 آگے پیچھے ریٹ ہو سکتے ہیں۔ 1 لاکھ روپے گائے خرچ کرنے کی کیا ضرورت؟ 2, 2.5, 3 من گوشت آئے گا، کتنے دن کھا لو گے؟ اپنے گھر میں فریزر بھی بھرو گے تو 1 مہینہ کھا لو گے، بانٹو گے لوگ 2-3 دن میں کھا کے ختم کر دیں گے۔ یہ 1 لاکھ روپے غریبوں کے گھر میں راشن ڈلوا دو تو یاد رہے مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے کہ ان قربانی کے دنوں میں، بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں جانور ذبیحہ یعنی خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، قربانی کا کوئی عمل متبادل نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ بھائی مسجد میں کام ہو رہا ہے، میں گائے نہیں خرید رہا، 1 لاکھ روپے امام صاحب کو دے دیتے ہیں۔ میں اپنے سے مثال دیتا ہوں، سمجھ آ جائے گی کہ بھائی مینار کا کام ہو رہا ہے، یہ 1 لاکھ روپے اس بار میں گائے نہیں لا رہا، مینار پہ لگا دیں، تو آپ کو مینار پہ لگانے کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کو 1 ٹکے کا بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ان دنوں میں اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ مسجد میں پیسہ نہیں لگائیں گے، وہ قربانی کا جو پیسہ ہے، وہ جو آپ نے قربانی کے لیے نیت کی ہوئی ہے، وہ آپ کو ثواب ملنا ہے قربانی ہی کر کے۔ وہ آپ بولے میں ایک مدرسے میں دے دوں، کسی غریب کی شادی کرا دوں، تو آپ کو غریب کی شادی کرانے کا بھی ان دنوں میں، یہ سن لیجئے گا کہ قربانی کا متبادل کوئی عمل نہیں ہے۔ ان دنوں میں صرف ذبیحہ خون بہانا اللہ کو بہت پسند ہے، تو لہذا قربانی کے دنوں میں قربانی کی جائے۔ اونٹ کی عمر 5 سال شریعت نے متعین کی ہے۔ یہ جو 2 دانت ہے نا، اونٹ 5 سال میں نکال دیتا ہے، شریعت کا بڑا پیارا ماشاءاللہ طریقہ کار ہے۔ گائے کی عمر جو شریعت نے بیان کی وہ 2 سال بیان کی ہے۔ گائے 2 سال کی 2 دانت نکال دیتی ہے، اسٹارٹ 2 دانت ہے۔ اب وہ کئی لوگ کہتے ہیں 4 دانت کی ہے تو کیا ہو جائے گی؟ 2 سے اوپر 4 ہو، 6 ہو،
وہ آخری سٹیج بھڈی ہو جاتی ہے، 8 ہو، یہ سب قربانی جائز ہے، بالکل آخری سٹیج کی بھی، لیکن کم از کم 2 سال ہے۔ اب آپ نے اپنا جانور پالا، کئی جانور ہے جسمانی طور پہ بڑے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اولاد اپنے ماں باپ پر جاتی ہے، جن کی گایوں کے ماں باپ تگڑے تھے وہ قد بھی نکال لیتی ہیں، وہ بیل بھی قد نکال لیتا ہے، ہٹا کٹا بھی ہوتا ہے۔ منڈی میں آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں ماشاءاللہ برکتیں لینے کے لیے، بچپن سے شوق ہے منڈی جانے کا، اور جب منڈی جایا کریں تو تفریح کے لیے نہیں، منڈی جایا کریں نا تو ایک تو اللہ کی شان دیکھیں، پوری سال گائیں بکرے کٹتے نہیں کٹتے؟ سارے جواب دے دیں یار، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، گرمی ہے تو کیا ہوا، کچھ دنوں میں انشاءاللہ رحمت والی بارش بھی ہو جائے گی، پورے سال گایاں بکرے کٹتے نہیں کٹتے؟ دیکھیں آواز نہیں آ رہی نا، سب بولے نا، کٹتے؟ پھر جا کے دیکھ لیں جتنی منڈیاں ہیں سب کے سب بھری ہوئی ہیں، صرف کراچی کی نہیں پورے پاکستان کی بھری ہوئی ہے، کیونکہ حلال میں برکت ہے۔ کتیا 5-6 بچے دیتی ہے، کئی علاقوں میں 1-1 2-2 3-3 کتے نظر آتے ہیں، لیکن اب تو ہر گلی میں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کر کے اس بار بجٹ میں رکھا ہے کروڑوں روپے کتوں کو مارنے کا، دعا کریں یہ عمل ہو جائے، آمین کہہ دیں سارے، کیونکہ بہت شکایتیں آ رہی ہیں، کتے کاٹتے ہیں، فجر میں نمازی شکایت کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے آتے تو ہمیں کاٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بتانا یہ کہ آپ نے جانور خود پالا، بات کہیں اور چلی گئی، منڈی گئے، تفریح کے لیے نہ جائیں، تفریح کریں گے ثواب نہیں ملے گا۔ یہ اسلامی بہت بڑا ایک ایونٹ ہے، جب منڈی جائیں، منڈی نہیں بھی گئے، کئی لوگوں کو شوق نہیں ہوتا، کہتے ہیں یار ہم بچپن سے ہی نہیں جاتے، وہاں پر جو ہے وہ بہت سنبھالنا پڑتا ہے، جگہ جگہ گندگی بھی پڑی ہوتی ہے، کیونکہ جانور ہے، جانور میں عقل نہیں ہے، جہاں کھاتا ہے وہیں گندگی بھی کر دیتا ہے، انسان میں جانور میں اللہ نے یہ فرق رکھا ہے۔ تو بات یہ، گلی میں بھی جب جائیں یا گایاں کھڑی ہیں تو صرف ان کو دیکھیں نہیں، ان کو دیکھ کے پڑھا کریں سلام علی ابراہیم۔ کیا پڑھا کریں؟ یہ قرآن میں رب نے سلام فرمایا، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی تو رب نے سلام کیا، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم آپ پر سلامتی ہو، قیامت تک قربانی ہوتی رہے گی، چاہے 1 کروڑ کا بھی جانور ہوگا نا، ہم کہتے ہیں مہنگائی مہنگائی مہنگائی، لیکن قربانی ہوتی رہے گی، کیونکہ سلام کس کا ہے؟ اللہ کی ذات کا۔ تو اللہ کی سنت پر عمل کریں، منڈی جائیں، گلی میں کسی کا بکرا دیکھیں، گائیں دیکھیں، دیکھ کر ایک بار پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے سلام علی ابراہیم۔ گائیں دیکھنے کا بھی ثواب مل جائے گا، بکرا دیکھنے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تو شریعت نے ان کی عمر متعین کی، اور بکرے کا 1 سال میں وہ 2 دانت نکال لیتا ہے، 2 دانت بکرے کے نکل آتے ہیں۔ اب ثواب سنیں قربانی کرنے کا، دیکھیں پوری گائیں ہمارے پاس ہوتی ہے، اس کی کھال بھی ہمارے پاس، اس کے پائے بھی ہمارے پاس، اس کی کلیجی، گردے، اس کے مغز، تمام جسم کے اعضاء ہمارے پاس، لیکن اللہ پاک کی عظمت پہ قربان جائیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آقا کریم فرماتے ہیں قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ پاک نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں یار، سائنس نے کتنی ترقی کر لی، سائنس سے پوچھیں بتاؤ گائیں کے جسم پہ کتنے بال ہیں، نہیں بتا سکتے، چلو لاکھوں نہیں ہزاروں تو ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں ہر بال کے بدلے نیکی مل رہی ہے۔ اور آگے سنیں، جس نے خوش دلی کے ساتھ کیا، خوش دلی کسے کہتے ہیں؟ کہ صرف اللہ راضی ہو جائے، دنیا میں واہ واہ نہیں کہ دیکھو وہ فلاں صاحب کا کیسا بیل آیا ہے، علاقے میں واہ واہ ہوگی، واہ واہ نہیں، جس نے خوش دلی کے لیے طلب ثواب کے لیے قربانی کی،
کل قیامت کے دن اگر کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانے کا حکم بھی ہو گیا تو آقا فرماتے یہ قربانی کا جانور اس کے آگے کھڑا ہو جائے گا اور اسے جہنم میں جانے نہیں دے گا. اتنا فائدہ ہے، ثواب بھی، گوشت بھی اپنا، اور جہنم سے روک کا ذریعہ بھی. آقا فرماتے ہیں دل کے کانوں سے سنیے گا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہا کرو. کئی لوگ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے ملازموں کو کہتے ہیں بھائی کٹوا لینا اور دے دینا مالکن کو، گوشت بانٹ دیں گی، ہمارے کپڑے خراب نہ ہو جائیں. کپڑے خراب ہوتے ہیں ہو جائیں. آقا کریم فرماتے ہیں اے فاطمہ قربانی کے جانور کے پاس قربانی کے وقت کھڑی رہا کرو. فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی پہلا قطرہ زمین پر گرے گا نہیں، اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور آقا کریم کا فرمان یہ اب دل کے کانوں سے سنیے گا، اللہ نے جس کو استطاعت دی اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا. جس کو استطاعت دی، قربانی کی شرطیں 3-4 شرطیں. پہلا بالغ ہونا، یہ بچوں پہ قربانی نہیں ہے جب تک یہ بالغ نہیں ہوتے. اگر ان کے ماں باپ ان کی طرف کر دیں تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں. اگر گائیں آئی، گھر میں 5 فرد ہیں، 2 بچے ہیں، تو بچوں کا نام ڈال کے قربانی کر دیں، منع بھی نہیں ہے. لیکن بچوں پہ قربانی واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے. پہلی شرط بالغ ہونا. دوسری شرط مسلمان ہونا. غیر مسلم پہ قربانی نہیں ہے. وہ ٹرک کے ٹرک لا کے کاٹ دے، کہے کہ میں مسلمانوں کی اس سنت کو ادا کرتا ہوں، اس کو ثواب نہیں ملے گا قربانی کرنے کا، کیونکہ قربانی میں مسلمان ہونا اسلام کہتا ہے شرط ہے. اور صاحب نصاب ہونا. صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہے. 52.5 تولہ چاندی کی رقم کتنی بنتی ہے؟ آج کا ریٹ دیتا ہوں، لیٹسٹ سلور کا 2550 روپے تولہ چاندی ہے، آج کا ریٹ ہے. آج ڈیٹ کتنی ہے؟ 23/6/2023. آج کے لیٹسٹ ریٹ 2550 روپے سلور 1 تولہ ریٹ ہے. 52.5 تولہ کتنے بنے؟ 1,33,800 کچھ روپے بنے. جس کے پاس اتنی رقم ہے. اور ایک اور سن لیں، قربانی کے لیے سال گزرنا لازم نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا لازم ہے. قربانی کے لیے اگر جس کے پاس جمعرات کے دن پیسے آ گئے، بدھ تک نہیں تھے، جمعرات تک آ گئے، جمعے تک آ گئے، تیسری عید کو آ گئے، وہ اپنی قربانی کرے گا. اس پہ سال گزرنا ضروری نہیں. جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہے، سال گزرنا شرط نہیں، عید کے دن آ گئے، وہ اپنی قربانی کرے گا. اپنی قربانی اس پر واجب ہے. لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں امام صاحب ہمارے پاس پیسے ہیں لیکن کاروبار میں لگے ہوئے، ابھی ہاتھ میں نہیں ہے، فلاں کو قرضہ دیا ہوا ہے، پیسے ہیں، ہم صاحب استطاعت ہیں لیکن ہمارے ہاتھ میں پیسے نہیں، اب عید کے دن آ گئے کیا کریں؟ تو شریعت کہتی ہے ایسا بندہ قرضہ لے کے قربانی کرے، بعد میں جب پیسے آئے تو قرضہ اتارے. اب جس کے پاس مال ہے ہی نہیں، 52.5 تولہ چاندی کی رقم نہیں، اس پہ قربانی بھی نہیں. تو یہ وعید سن لیں. ہم نے فضیلت تو سن لی کہ جہنم سے آگے رکے گا، جہنم میں جانے نہیں دے گا، ہر بال کے بدلے نیکی، خون کا قطرہ گرا نہیں، گناہ معاف ہو گئے. لیکن وعید بھی سن لیں. آج کئی لوگوں کے پاس پیسہ ہے، کنجوسی کرتے ہیں، نہیں نکالتے اللہ کے نام پر. نکالیں، رب کہتا ہے تم دو گے نا تو مجھ پہ احسان نہیں کرو گے، یہ میں نے ہی تمہیں دیا ہے. اور سنو، یہ جو تم میرے نام پر دے رہے ہو نا، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ میں قرضہ لے رہا ہوں، جب کسی مشکل میں پھنسو گے نا تو کئی گناہ پڑھا کر اس کا بدلہ بھی تمہیں میں عطا کر دوں گا. تو آقا فرماتے ہیں
جس کو استطاعت دی اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو میں کہتا ہوں وہ ہماری عیدگاہ کی طرف مت آئے. یہ آقا کا فرمان ہے، یہ کسی امام اور مفتی کا نہیں. آقا فرماتے ہیں وہ عیدگاہ کی طرف نہ آئے، پھر لوگوں کو نہ دکھائے کہ میں عید منا رہا ہوں. عیدگاہ کی طرف نہ آئے، پھر ایسے بندے کی عید کی ہمیں ضرورت نہیں کہ جس کو اللہ نے مال دیا پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا. باتیں بہت ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. زندگی بخیر. عید کے اجتماع میں کچھ باتیں اور ہیں. زندگی بخیر انشاءاللہ وہ کی جائیں گی. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب